بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ سیرت النبی کے اس حصے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مدینہ المنورہ میں ایک نئے معاشرے کی تشکیل میثاق مدینہ کا معاہدہ کیسے کیا گیا۔ آج جو حقائق میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ حقائق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اکثر سیرت النبی کی کتب میں ان حقائق کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن آج کے ولاگ میں آپ کو وہ تمام حقائق تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں استقبال اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ یہاں کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم مدینہ میں ایک نئے معاشرے کی تشکیل اور میثاق مدینہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سب سے پہلے کہ میں آج کے ولاگ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ مدینہ میں ایک نئے معاشرے کی تشکیل۔ دوستو، ہجرت کے حکم کے بعد مدینہ میں مہاجرین کا سیلاب امڑ آیا تھا اور آخرکار مدینہ میں مقامی باشندوں کے مقابلے میں مہاجرین کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ دوستو، ان مہاجروں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو آباد کاری اور شہری منصوبہ بندی میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ مختلف نسلوں، طبقوں اور علاقے کے رنگ و نسل کے علاقوں کے لوگوں کو مدینہ میں آ کر جمع کیا اور ان سب کو سماجی لحاظ سے اس طرح اکٹھا کر لینا کہ ان میں بیگانگی کا احساس نہ ابھرے، تاکہ مدینہ کے ماحول میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں 10 سال کے عرصے میں ایک بہترین فلاحی مملکت کا قیام عمل میں آ گیا۔ دوستو، آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایسا خوبصورت رشتہ اخوت قائم کیا، رہائش اور روزگار مسائل کو ایسے حل کیا کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور صحت و صفائی پر خصوصی توجہ فرمائی۔ دوستو، آپ نے مدینہ میں ایک ایسا نظام بنایا جس سے مسلمانوں کو شہری سہولیات حاصل ہو گئیں۔ بھائی چارہ۔ دوستو، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی رہائش کے متعلق شروع دن سے ہی ایک جامع منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ایک انصاری مسلمان اور ایک مہاجر مسلمان میں رشتہ اخوت قائم کیا اور فرمایا، تم بھائی بھائی ہو۔ انصار کا ہر خاندان مہاجر کے ایک خاندان کو اپنے خاندان میں شامل کر لے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائے۔ دوستو، بھائی چارے کا یہ فیصلہ اسلام میں اخوت کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ جہالت کے زمانے کے رسم و رواج ختم ہو جائیں، عزت و غیرت جو کچھ بھی اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیاز کو مٹا دیا جائے۔ بلندی اور پستی کا معیار انسانیت اور تقوی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ دوستو، انصار بھائی مہاجرین کو اپنے گھروں میں لے گئے۔ انصار نے اپنے گھر، جائیداد، آمدنی کا حصہ مہاجرین کو پیش کیا، یہاں تک کہ اگر ایک انصار کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی ایک بیوی اپنے مہاجر بھائی کے لیے طلاق دے کے اس کے ساتھ اس کا نکاح بھی کروا دیا۔ ایسی بھی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ دوسری طرف مہاجرین نے بھی اپنے لیے ذرائع معاش تلاش کر لیے۔ دوستو، یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ مہاجر مسلمان جب خود کفیل ہو گئے تو انہوں نے اپنے انصاری بھائیوں کی املاک ان کو واپس کر دی۔ مدینے کی گلیوں کا آپ نے تو نام سنا ہوگا، مشہور نعت بھی ہے ایک، سارے جگ نلو لگدیاں نے چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔
تو دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مدینہ کی گلیاں کہاں سے سٹارٹ ہوئی، یہ کس دور میں، کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ کی پاک گلیوں کو، اس مدینہ کی گلیوں کو آباد کیا اور پہلی مرتبہ اس کی تعمیر۔ دوستو رسول اللہ سے پہلے مدینہ میں ناجائز رسومات عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی کی کم سے کم چوڑائی 7 ہاتھ مقرر کی، اور اس سے زیادہ بھی، اس سے زیادہ جتنی مرضی کر دی جائے۔ دوستو آپ نے مدینہ میں نئی آبادیاں قائم کی، نئے گھر تعمیر فرمائے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام کے مکانات مختصر تھے، مگر حضور علیہ السلام نے کشادہ مکانات کو پسند کیا۔ امام بخاری ادب المفرد 22 میں بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش بخت ہے وہ شخص جس کے جائے رہائش وسیع ہو اور پڑوسی نیک ہوں۔ دوستو گلیوں میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، عرب چراغ کے استعمال سے واقف ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ ایک مدت تک گھروں میں چراغ تک نہیں جلتے۔ بعد ازاں مسجدوں میں رات کے وقت روشنی کا معقول انتظام کر دیا گیا۔ آب رسانی، دوستو مدینہ المنورہ میں جب مہاجرین آ کر آباد ہوئے تو اس وقت تک وہاں میٹھے پانی کا وافر مقدار میں کنویں نہیں تھے۔ مہاجر جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پانی کی کمی کا مسئلہ سامنے آیا۔ مدینہ میں چند گز کھدائی پر پانی نکل آتا تھا، لیکن یہ پانی کھارا تھا۔ میٹھے پانی کے کنویں اور چشمے بہت کم تھے، خصوصاً مدینہ کے لوگ کنویں بحر روم کا پانی استعمال کرتے تھے، اور اس کا مالک ایک ظالم یہودی تھا جو لوگوں کو پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی یہ کنواں لوگوں کے لیے عام استعمال کے لیے وقف کر دیا جائے، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی رقم ادا کر کے یہ کنواں خرید لیا۔ اس طرح اہل مدینہ کو سہولت کے ساتھ مفت میٹھا پانی ملنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کنویں کھدوا کر عوام کے لیے وقف کر دیے۔ باغات، دوستو مدینہ باغوں کی سرزمین کہلاتا تھا، یہاں کے لوگ باغات کے بہت شوقین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اور مسجد کی تعمیر کے وقت یہ کوشش کی کہ وہاں درختوں کو کم سے کم کاٹا جائے اور شہر میں زیادہ سے زیادہ درخت ہوں۔ حمام، دوستو عربوں میں صفائی اور طہارت کا کوئی تصور نہ تھا، حتیٰ کہ یہودی جو اعلیٰ تہذیب و تمدن کے دعوے دار تھے، بیت الخلاء کے تصور سے وہ بھی ناآشنا تھے۔ دوستو چونکہ بیت الخلاء اور حمام ترقی یافتہ معاشرے اور شہری زندگی کا ضروری جز ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ جیسے مہذب لوگوں کو اسلوب زندگی بتاتے ہوئے بیت الخلاء اور حمام کو رواج دیا، اور اس ضمن میں ایسے آداب سکھائے جو عربوں کی حد تک ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے اہم تھے۔ دوستو دراصل اسلام جسم کی صفائی اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا کر وہاں طہارت خانے تعمیر کرنے کی ہدایات جاری کی۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے بعد گھر گھر غسل خانے بن گئے، ہر مسجد کے ساتھ طہارت خانے تعمیر کیے گئے۔ اس طرح گھر، محلے، سڑکیں اور شاہراہیں صفائی ستھرائی کا مرقع بن گئی۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے تھوکنے کی بھی سخت ممانعت فرمائی تھی۔ میثاق مدینہ، دوستو جب ہم عرب کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینہ المنورہ کی اکثر آبادی اوس و خزرج کے قبائل پر مشتمل تھی، لیکن مدینہ میں اوس و خزرج کے علاوہ یہودیوں کی بھی ایک طاقتور جمعیت موجود تھی۔ وہ معاشی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور صاحب کتاب ہونے کے باعث علمی طور پر بھی اوس و خزرج پر فوقیت رکھتے تھے۔ دوستو بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہودیوں کے مشہور قبائل تھے جو مدینہ اور خیبر میں آباد تھے، اور ان کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے۔ مدینہ المنورہ اور خیبر میں ان کی دینی اور علمی مدارس اور مراکز قائم تھے۔
یہ لوگ اہل کتاب تھے، اپنے علم، قابلیت اور آسمانی کتب کے علوم کی وجہ سے سرزمین حجاز کے مشرکین پر فوقیت رکھتے تھے۔ دیگر آسمانی کتب کے مطالعے کے ذریعے یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اور اوصاف سے بخوبی واقف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، دلی طور پہ قدورت رکھتے تھے۔ دوسری طرف ان لوگوں نے اپنی دولت، علم اور سیاسی جوڑ توڑ کی بنا پر اوس و خزرج کو آپس میں لڑوا کر اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ اوس و خزرج یہود کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ یہودی ہمیشہ ان کو اسلحہ فروخت کرتے تھے اور اس کے علاوہ یہ لوگ ان کو آپس میں لڑوا کے کمزور کرتے اور سود کے اوپر ان کو پیسہ دیتے، جو سود ہمیشہ لیتے رہتے اور اصل رقم وہیں پر موجود ہو۔ یہود ہمیشہ اسی پالیسی پر عمل کرتے رہے، اوس و خزرج کو باہم متحد نہ ہونے دو۔ دوستو، اوس و خزرج کے آخری مارکہ جنگ بعث اس بات کا ثبوت ہے۔ معاشرے میں اس وقت تک اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا جب تک یہودیوں کو ساتھ نہ ملایا جائے۔ نیز اسلام کے اولین دشمن مشرکین مکہ ابھی مسلمانوں کی جان کے در پہ تھے اور کسی وقت بھی وہ مدینہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ دوستو، ان تمام اندرونی اور بیرونی مشکلات سے نپٹنے کے لیے ایک وسیع البنیاد منشور کی ضرورت تھی۔ اس لیے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دستاویز تیار کی جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ یہاں کے یہودیوں اور مشرکین کو بھی شامل کیا گیا، اور اس دستاویز کے ذریعے مدینہ کے تمام باشندوں کو مذہب و قومیت سے بالاتر ہو کر اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے یکجا کیا گیا۔ دوستو، یہ تحریری معاہدہ مدینہ کے مندرجہ ذیل طبقوں کے درمیان ہوا۔ نمبر 1 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 مہاجرین، نمبر 3 انصار، نمبر 4 مدینہ کے یہودی، نمبر 5 مدینہ کے غیر مسلم۔ میثاق مدینہ، دوستو، یہ تحریری معاہدہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش و یثرب کے ان لوگوں کے مابین ہوا جو مومن ہیں، اطاعت گزار ہیں، جو ان کے تابع ہیں، جو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیں۔ دوستو، اس معاہدے کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سب مسلمان دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک علیحدہ سیاسی وحدت ہیں۔ نمبر 2، قریش مہاجر اسلام سے پہلے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کیا کریں گے تاکہ مومنوں کا باہمی برتاؤ نیک اور انصاف پر مبنی ہو۔ نمبر 3، بنی اوف کے لوگ اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں رہائی دلائیں گے۔ نمبر 4، بنی حارث اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کرنے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 5، بنو سعد اپنے دستور کے مطابق خون بہا کی ادائیگی اپنے گروہ کے قیدیوں کا فدیہ دے کر رہائی دلوانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 6، بنو حشم اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ دے کر آزاد کرائیں گے۔ نمبر 7، بنو نجار اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ کی ادائیگی کی ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 8، بنو نیبت اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کرنے اور اپنے گروہ کے قیدیوں کا فدیہ ادا کرنے کی رہائی دلانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 9، بنو اوس اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے رہائی دلائیں گے۔ اہل ایمان کی ذمہ داریاں۔ نمبر 10، اہل ایمان میں سے کوئی شخص مفلس ہے یا قرض کی بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو اس کے ساتھی ایسے شخص کو لازمی امداد دیں گے تاکہ اس کے حق کا فدیہ بخوبی ادا ہو سکے۔ نمبر 11، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے مولا یعنی معادتی بھائی سے معاہدہ نہیں کرے گا۔ نمبر 12، اہل تقوی اور اہل ایمان متحد ہو کر اس شخص کی مخالفت کریں گے جو سرکشی، ظلم، زیادتی اور گناہ کا مرتکب ہو۔ ایسے شخص کے خلاف تمام اہل ایمان کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہو۔ نمبر 13، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی کے خلاف کسی کافر کو امداد دی جائے گی۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کا ذمہ و عہد ایک ہی ہے۔ اہل اسلام کا ایک معمولی درجے کا فرد بھی کسی شخص کو پناہ دے کر سب پر پابندی عائد کر سکے گا۔ اہل ایمان دوسروں کے مقابلے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
نمبر 15 یہودیوں میں سے جو اس معاہدے میں شریک ہوں گے انہیں برابر کی حیثیت حاصل ہوگی. ایسے لوگوں پر نہ ظلم ہوگا اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی. نمبر 16 اہل اسلام کی صلح ایک ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے موقع پر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کرے گا اور یہ صلح سب مسلمانوں کے لیے برابر اور یکساں ہونی چاہیے. نمبر 17 وہ تمام گروہ جو ہمارے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیں گے باری باری انہیں آرام کا موقع دیا جائے گا. نمبر 18 مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جانی نقصان اٹھانا پڑے اس کا بدلہ وہ سب مل کر لیں گے. نمبر 19 بلا شبہ متقی مومن سب سے اچھے اور سب سے سیدھے راستے پر ہیں. نمبر 20 اس معاہدے میں شریک کوئی مسلمان مشرک قریش کے مال و جان کی پناہ نہیں دے گا اور اس سلسلے میں وہ کسی مسلمان کے راہ میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا. نمبر 21 جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اس کا ثبوت ملنے پر اس سے قصاص لیا جائے گا. ہاں اگر مقتول کا وارث خون بہا لینے پر راضی ہو جائے تو قاتل قصاص سے بچ سکتا ہے. تمام اہل ایمان پر لازم ہوگا کہ وہ مقتول کے قصاص کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اس کے سوا اس کے لیے کوئی صورت جائز نہیں. نمبر 22 کسی ایسے مسلمان کے لیے جو اس عہد نامے کو تسلیم کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے جائز نہ ہوگا کہ وہ ایسے شخص کو پناہ دے جو نئی بات نکالنے والا اور فتنہ انگیزی کرنے والا ہو. جو ایسے شخص کی حمایت کرے گا یا اسے پناہ دے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب سے نہیں بچے گا. نمبر 23 اس عہد نامے کی پابندی کرنے والے لوگوں کے درمیان جب کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے. یہودیوں کے حقوق. نمبر 24 یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جب تک جنگ کرتے رہیں گے تو وہ اپنے حصے کے جنگی اخراجات بھی خود ہی برداشت کریں گے. نمبر 25 بنی اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک سیاسی وحدت تصور ہوں گے. یہودی اپنے دین پر رہنے کے مجاز ہیں اور مسلمان اپنے دین پر. نمبر 26 بنو نجار کے یہودیوں کی بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنو اوف کے یہودیوں کے ہیں. نمبر 27 بنو حرزم کے یہودیوں کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو بنو اوف کے یہودیوں کے حقوق ہیں. نمبر 28 بنو سعد کے یہودیوں کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو بنو اوف کے یہودیوں کے ہیں. نمبر 29 بنو حشم کے یہودیوں کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو بنو اوف کے یہودیوں کے ہیں. نمبر 30 بنو اوس کے یہودیوں کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو بنو اوف کے یہودیوں کے ہیں. نمبر 31 بنو سلبہ کے یہودی بھی انہیں حقوق کے مستحق ہوں گے جن کے بنو اوف کے یہودی ہیں، مگر جو ظلم اور جرم کا ارتکاب کرے گا اس کی مصیبت اور اس کا وبال اس کی ذات اور اس کے گھرانے پر ہوگا. نمبر 32 جعفنا بنی سالبہ کے شاخ ہیں لہٰذا جعفنا کے یہودیوں کے حقوق بنو سالبہ کے یہودیوں کے حقوق کے برابر ہوں گے. نمبر 33 وفات شہری کی صورت میں یہودی بنی شتیبہ کے حقوق وہی ہوں گے جو بنی یہودی بنی اوف کے ہیں. نمبر 34 بنو سالبہ کے موالی کے حقوق وہی ہوں گے جو اصل کے ہیں. نمبر 35 یہودیوں کے تمام موالی کے وہی حقوق ہوں گے جو اصل کے ہیں. قیام امن اور دفاع کی مشترکہ ذمہ داریاں. نمبر 36 معاہدے کا کوئی فریق بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی سے جنگ کرنے یا جنگ کے ارادے سے نکلنے کا مجاز نہیں. نمبر 37 زخم کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. خون ریزی کے مرتکب کی ذمہ داری اس کی ذات اور اس کے گھر پر عائد ہوگی. مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. نمبر 38 یہودی اپنے خرچ کی ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے. نمبر 39 اس معاہدے کے شریک کسی فریق کے خلاف اگر کوئی جنگ کرے گا تو تمام شرکا ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آپس میں مشورہ کریں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور وفا شعری کا رویہ اختیار کریں گے اور عہد شکنی سے اجتناب کریں گے. نمبر 40 کسی شخص کو حلیف کی بد عملی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، مظلوم کی ہر حال میں مدد کی جائے گی. نمبر 41 یہودی جب تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرتے رہیں گے تو وہ جنگ کے اپنے مصارف خود برداشت کریں گے. نمبر 42 معاہدے میں شریک تمام فریقین کے لیے یثرب کا میدان مقدس و محترم ہوگا. نمبر 43
پناہ حاصل کرنے والے کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو پناہ دینے والے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نہ اسے نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ وہ عہد شکنی کرے گا۔ نمبر 44، کسی عورت کو اس کے خاندان والوں کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 45، اس معاہدے میں شریک افراد یا گروہوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے جس سے فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ عہد نامے کی دستاویز میں جو کچھ درج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پوری احتیاط اور وفا شاری کے ساتھ اس کی پابندی کی جائے۔ نمبر 46، نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ اس کے کسی معاون کو۔ نمبر 47، یثرب پہ حملے کی صورت میں معاہدے کی شرکا یعنی مسلمان اور یہود پر لازم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ نمبر 48، اگر یہودیوں کو صلح کر لینے اور اس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی تو وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اس طرح اگر یہودی مسلمانوں کی شرکت کی دعوت دیں گے تو اسے قبول کرنا بھی ان پر لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت میں جنگ کرے گا تو اس سے صلح نہیں کی جائے گی۔ نمبر 49، معاہدے میں شریک ہر شخص اور ہر گروہ پر یثرب کے اسی حصے کی ذمہ داری ہوگی جو اس کے سامنے بالمقابل ہوگا۔ نمبر 50، اوس کی یہودیوں کو خواہ وہ موالی ہوں یا اصل وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس معاہدے کو قبول کرنے والوں کو حاصل ہیں۔ نمبر 51، یہ عہد نامہ کسی ظالم اور خطا کار کو نہیں بچا سکے گا، اور جو کوئی یہاں سے نکلے گا وہ مامون ہوگا اور جو یہاں رہے گا وہ مامون ہوگا، سوائے اس کے جو ظلم اور گناہ کرے گا۔ نمبر 52، اللہ تعالیٰ اس کا حامی و نگہبان ہے جو اس اقرار و عہد میں مخلص اور سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کے حامی ہیں۔ میثاق مدینہ کے ثمرات۔ دوستو، مورخین کے نزدیک یہ ایک دفاعی معاہدہ تھا، لیکن اگر غور سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ ساز اور انقلاب خیز دستاویز تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نظریاتی اور فلاحی ریاست وجود میں آئی جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ اس دستاویز میں ریاست کی بنیادی پالیسی، شہریوں کے حقوق اور فرائض، ریاست کے دفاع اور استحکام کے لاہ عمل، خارجہ پالیسی کے اصول و ضوابط اور ریاست کے وفاق میں شامل ہونے والی مختلف اکائیوں کے حدود تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ دوستو، پہلی ہجری میں اس میثاق کی روح سے یثرب کی سرزمین پر جو منظم ریاست قائم ہوئی وہ صرف 150 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، لیکن صرف 10 سال میں اس میں اتنی توسیع ہوئی کہ 11 ہجری میں 15 لاکھ کلومیٹر کے وسیع و عریض علاقے میں اس کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پورا علاقہ امن و سلامتی کا گہوارہ تھا، سب کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ تھی، پورا معاشرہ منظم تھا، باہمی اعتماد، اتحاد، تعاون اور رواداری کا دورہ تھا۔ معاشرے کی تمام قوتیں پورے جوش و خروش سے انسانیت کی تعمیر و فلاح کی مثبت سرگرمیوں میں مصروف تھیں۔ اس میثاق کو مرتب کرنے والے کسی کے لیے زمین ہموار کرنے والی ہستی وہ تھی جسے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہے۔ دوستو، آپ کو مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا کہ وہ دین حق کو باطل پر غالب کرنے اور ظلم و ستم کی چکیوں میں پسی ہوئی انسانیت کو امن و سلامتی اور عدل و انصاف میسر ہو۔ دوستو، ابو عبیدہ کتاب الاموال میں لکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ یا معاہدہ جزیہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا تھا۔ اس وقت کچھ مالی مشکلات درپیش تھیں، اس لیے یہ حکم تھا کہ اگر یہود مسلمانوں کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کریں گے تو مال غنیمت میں سے ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ اس وجہ سے اس معاہدے میں یہود پر شرط عائد کی گئی تھی کہ جنگی اخراجات میں ان کو بھی حصہ لینا پڑے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ اسلام میں جنگ کے تصور اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے آنے والے ویلاگ کو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔